پہلے بھی ایک ولاگ میں بات کر چکے ہیں دنیا کے سب سے مضبوط ترین انسان یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور دنیا کے سب سے امیر ترین انسان جو کہ ایلن مسک ہیں، ان کے درمیان ہونے والی لڑائی جو حالیہ دنوں میں چل رہی ہے۔ اور یہ لڑائی جو ہے وہ لفظوں سے آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے اوپر عملی اقدامات تک پہنچ گئی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ولاگ میں بات کی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نیچا دکھانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے ابھی دھمکی دی ہے ایک ایلن مسک کو کہ اگر اس نے جو ڈیموکریٹکس ہیں ان کو سپورٹ کی، ان کو فنڈنگ کی ان کے الیکشن کے لیے، تو پھر ہم بہت بڑا ٹیکس لگائیں گے ایلن مسک کی کمپنیز جو کہ اسپیس ایکس ہے سمپل، جو جس کو ٹویٹر ہم کہتے رہے ہیں، پھر ٹیسلا اس کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی جو کمپنی ہے اس کو تقریباً $154 بلین کا نقصان بھی اٹھانا پڑا جب سے یہ کشیدگی دونوں پرسنالٹیز کے درمیان ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کس طرح جاتی ہیں، کس طرح چلتی ہیں۔ دونوں کی طرف سے جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں، دونوں کے اس اقدامات کو کم کرنے کے لیے، دونوں کی اس لڑائی کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ایفرٹس ہو رہی ہیں، لیکن وہ دیر پا ہوتی ہیں یا نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الزام لگا چکے ہیں اس کے ایلن مسک کے اوپر کہ وہ دوسری حکومت کو، ڈیموکریٹکس جو ہیں ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دی ہے اس نے۔ اسی طرح سے جو ایلن مسک ہے وہ جنسی ہراسانی کے کیسز میں الزامات لگا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ تو دونوں جو ہیں وہ ایک طرح سے سرد مہری جو دونوں لوگوں کی لڑائی ہے، دونوں اہم شخصیت کی لڑائی ہے، یہ اس لیے بھی آج کل سرخیوں کی وجہ بنی ہوئی ہے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ان دونوں لوگوں کی لڑائی جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ اب افورڈ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے جو امیر ترین پرسن ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا کے جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اس کے اوپر اس کا انفلوئنس ہے۔ اب دیکھیں ایکس، جس کو ہم رابطے کے لیے سب سے ایک بہترین پلیٹ فارم کنسیڈر کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، وہ ایکس ہے، یعنی فارملی اس کو ٹویٹر ہم کہتے رہے ہیں۔ تو اب ٹویٹر کا مالک جو ہے وہ خود سے چاہے جیسا مرضی وہ اس کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جیسی چاہے انفارمیشن جو ہے پھیلا سکتا ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کے ٹویٹر کو استعمال کر رہی ہے، تو جس طرح سے وہ چاہے اس سے انفارمیشن کو ڈس انفارمیشن میں کنورٹ کر سکتا ہے، ڈس انفارمیشن کو انفارمیشن میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک انفلوئنس ہے، اس کا انفلوئنس جو ہے وہ پوری دنیا پہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو وہ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے، تو اس کا اپنا ایک انفلوئنس ہے، اس کی اپنی ایک اختیارات ہیں، وہ دنیا کا سب سے لامحدود اختیارات والا بندہ ہے۔ تو ان دونوں کی جو لڑائی ہے وہ کم از کم دنیا افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ اب اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں جو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ جتنے بھی ریپبلکنز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس لڑائی کو کسی نہ کسی طرح سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور ان دونوں شخصیات کی آپس میں صلح کروائی جائے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایلن مسک نے پراپر فنڈنگ کی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنوانے کے لیے۔ اس نے تقریباً $290 ملین کی خطیر رقم جو ہے خرچ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پریزیڈنشل مہم تھی، الیکشن مہم کے دوران۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا یہ دونوں لوگوں کی لڑائی جو ہے ختم ہوتی ہے، کیا دونوں لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، کیا ان کی صلح ممکن ہے، یا جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ڈیموکریٹکس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ جو ایلن مسک ہے وہ کسی بھی طرح سے ریپبلکنز جو ہیں، سوری ڈیموکریٹکس جو ہیں ان کو فنڈنگ نہ کرے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ فنڈنگ کو روک پاتے ہیں یا نہیں روک پاتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر وہ ایلن مسک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے مخالف امیدوار کو جو کہ ریپبلکنز کے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر دنیا میں ایک بہت بڑا تہلکہ جو ہے وہ مچ جائے گا، کیونکہ ابھی ایلن مسک جو ہے یہ بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ امپیچمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کا مواخذہ ہونا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ڈونلڈ ٹرمپ خود کو اس مواخذے سے بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے ہیں، یہ بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں ابھی ان دونوں کی لڑائی کے درمیان۔